اب مرزا کا کریکٹر، اس کی زندگی کیسی ہے؟ مرزا خود کہتا ہے کہ مجھے پہچانو، جس نے مجھے پہچان لیا وہ کامیاب ہے اور جس نے نہیں پہچانا وہ برباد ہے۔ مرزا نے ایسا کہا ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ رسول ہوں، جس نے مجھے پہچان لیا وہ کامیاب ہے، جس نے مجھے نہیں پہچانا وہ ہلاک ہے۔ اب وہ مرزا کیسا ہے، اس کے حدود اربع کو، اس کی زندگی، اس کے کریکٹر کو بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا منیر صاحب شیخ صدر مجلس تحفظ شریعت احمد آباد کہ وہ 40-45 منٹ کا وقت لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور مرزا غلام احمد کی زندگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام میرا محسن و مربی حضرات اساتذہ کرام، معزز علماء اعظام، ختم نبوت کے عنوان سے جمع ہونے والے میرے اہل علم برادر اور بزرگوں اور دوستو، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ اس پر کافی حد تک گفتگو ہو چکی کہ اس کا مقدمہ آپ سمجھ چکے کہ مرزا کا کریکٹر کیا تھا، کہ کہاں نبوت کا دعویٰ، کہاں اس کے شریف ہونے کا دعویٰ، کہ اگر اس کے کریکٹر کے متعلق جو اقوال مجھ سے قبل آئے کہ اسی سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ نبی تو دور کی بات، یہ عالم تو دور کی بات، یہ ایک انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ پھر بھی میں صدر محترم کے قدم بقدم اپنے اکابر علماء دیوبند کی خدمات کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، ذخیرہ احادیث سے ترمذی اور ابو داؤد کی 2 روایتیں پڑھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات نبوت کو بیان کیا، بات نبوت کو بیان کیا اور مقام نبوت کو بیان کیا۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی محمد الرسول اللہ، اس میں ایک لفظ محمد ہے، لفظ رسول ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ذات نبوت پر بھی ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ بات نبوت پر بھی ہے۔ محمد نبوت کی ذات کو کہتے ہیں، رسول نبوت کی بات کو کہتے ہیں، خاتم النبی یہ نبوت کے مقام ختم نبوت کو کہتے ہیں۔ لہذا میں یہ کہوں گا کہ ہم اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبوت کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، نبوت کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ ہم علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ نبوت کی ذات بھی محفوظ ہے، نبوت کی بات بھی محفوظ ہے، نبوت کی ذات بھی بے عیب ہے، نبوت کی بات بھی بے عیب ہے۔ ہم علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ نبوت کی ذات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، نبوت کی بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور آگے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں، آپ کی رسالت تمام رسولوں میں اعلیٰ ہیں، آپ کا مقام مقام ختم نبوت تمام نبیوں کو دیے گئے مقاموں میں اعلیٰ ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کو بھی باقی رکھنا ہے، آپ کی بات کو بھی باقی رکھنا ہے، آپ کی ذات بھی قیامت تک زندہ ہے، آپ کی بات بھی قیامت تک زندہ ہے، اور اسی طرح آپ کو دیا گیا مقام مقام ختم نبوت قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اگر پورے دین کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو محمد الرسول اللہ میں پورا دین آ جاتا ہے کہ اسلام پر جتنے حملے ہوئے ہیں یا تو حملہ نبوت کی ذات پر ہیں یا حملہ نبوت کی بات پر ہیں، میرے اکابر علماء دیوبند نے دونوں جانب سے دفاع کیا ہے۔ جب مرزا کذاب غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو سب سے پہلے اکابر علماء دیوبند مرزا کی ذات کو زیر بحث لائے ہیں، اس کے بعد مرزا کی بات کو زیر بحث لائے ہیں۔ یہاں پر میں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے اکابر علماء حق نے مرزا کی ذات پر بحث کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بے ایمان شراب پیتا تھا، یہ بے ایمان زانی تھا، یہ بے ایمان چوری کرتا تھا، یہ بے ایمان کذاب تھا، یہ بے ایمان نامحرم عورتوں کے ساتھ نامحرم عورتوں سے اپنی خلوت میں پیر دبوایا کرتا تھا، یہ بے ایمان ایجنٹ انگریز کا ٹاپ ایجنٹ تھا، تو اس وقت دنیا میں بعض وہ لوگ کہ جن کے پاس دین تو تھا لیکن دین کا علم نہیں تھا، وہ بول پڑتے ہیں کہ مولویوں کو مرزے کی ذات پر بحث نہیں کرنی چاہیے، مرزے کی بات پر بحث کرنی چاہیے، کہ ذاتیات پر تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا، کہ اسی کا جواب مولانا محمد علی چینیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دیوبند کی جانب سے دیا ہے کہ مرزے نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب دعویٰ نبوت کا ہے تو پہلے ذات پر گفتگو ہوگی، پھر بات پر گفتگو ہوگی۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں آپ نے دلیل کے اندر نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لبثت فیکم عمرا، اے مکے والوں میں تم میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ تم نے محمد کو کیسا پایا؟ مکے والے کہنے لگے ذرہ بنا کا غیر مرہ، کہ ہم نے کئی بار آپ کو آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو سراپا صداقت پایا ہے۔ پھر نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ آپ نبوت کا پہلا خطبہ دیکھیے کہ ذات نبوت نے پہلے ذات نبوت کی بات کی ہے، پھر بات نبوت کو پیش کیا ہے۔ لہذا ہم پہلے مرزے کی ذات کو دیکھیں گے، مرزے کی ذات پر بحث کریں گے۔ اسی لیے خطیب ایشیا و یورپ مولانا ضیاء القاسمی فرماتے ہیں کہ جب سڑک پر ٹرک چلتا ہے تو پولیس والا یہ نہیں دیکھتا کہ ٹرک کہاں جا رہا ہے، پولیس والا یہ نہیں دیکھتا کہ ڈرائیور کون ہے، یہ نہیں دیکھتا ٹرک کہاں جا رہا ہے، پولیس والا سب سے پہلے اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے کہ اس ٹرک کی سی بی لائٹ ہے یا نہیں، اس ٹرک کا کانچ برابر ہے یا نہیں۔ تو ہم بھی سب سے پہلے اس شخص کو دیکھیں گے، اس کی ذات کو دیکھیں گے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کہ اس کی ذات میں سی بی لائٹ ہے یا نہیں، کہ وہ ظاہر سے پاک ہے یا نہیں، وہ باطن سے پاک ہے یا نہیں۔ اس پوری گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے 4 باتوں کو پیش کرنا ہے۔ نمبر 1، مرزا کذاب غلام احمد قادیانی کی ولادت کب اور کیسے ہوئی، اور اس زمانے میں غلام احمد قادیانی کے اہل خانہ کے احوال کیا تھے۔ نمبر 2، انگریزوں نے اور برٹش حکومت نے دعوی نبوت کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیوں کیا۔ نمبر 3، غلام احمد قادیانی کب مرا، کیسے مرا۔ نمبر 4، کہ اس کذاب کی اس شجرہ ملعونہ کی موت کے بعد کہ یہ شجرہ ملعونہ دنیا میں کس کی پشت پناہی میں چلتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ میں کوشش کروں گا اپنی بات کو نہایت ہی سرعت کے ساتھ اور عجلت کے ساتھ پیش کروں کہ غلام احمد قادیانی کہ سن 1839 کے اندر بقول اس کے اپنی کتاب میں لکھتا ہے
کہ میں سن 1839 کے اندر صوبہ پنجاب کے ایک ضلع گرداسپور کے علاقہ قادیان میں پیدا ہوا، کہ جب یہ پیدا ہوا تو پیدائشی کانا تھا، کہ جس طرح دجال کانا بن کر آئے گا، بعد میں کانا نہیں کیا جائے گا، اسی طرح مرزا جب پیدا ہوا پیدائشی کانا تھا، اس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی تھی کہ یہ وہی دجال کا ہم شکل تھا، کہ 1939 میں جب یہ پیدا ہوا اس کے اہل خانہ کا حال یہ تھا کہ اس کی ماں کا نام چاند بی بی تھا، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ غلام مرتضیٰ انگریز کا تیار کردہ اور انگریز کا پکا ایجنٹ تھا، کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب 1939 میں اور اس کے بعد 1942 میں جب مہارانا رنجیت سنگھ کی جنگ مسلمانوں سے ہوئی، سکھ اور مسلم فساد عام ہوا، اسی وقت مرزا کے باپ نے اور مرزا کے چچا نے مہارانا رنجیت سنگھ کی فوج میں بھرتی ہو کر مسلمانوں سے لڑے، اسلام دشمنی کو ظاہر کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جب مرزا آیا اسی وقت تو اس کا خاندان انگریزوں کے حوالے ہو چکا تھا، کہ اس کو یہ اسلام دشمنی خاندانی ورثے میں ملی تھی، کہ اس کی پیدائش اور اس کی پرورش ہی ایسے ماحول میں ہوئی، برٹش اور فرنگیوں کے ماحول میں ہوئی، کہ اس کا باپ غلام مرتضیٰ کہ یہی راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ رہ کر کہ یہ انعام کا مستحق ہوا کہ پنجاب میں اسے کئی ایکڑ زمین اس خوشی میں راجہ کی جانب سے دی گئی۔ اور اس کے بعد پیشاور میں جب سکھوں نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا تب بھی یہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا، انگریزوں کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 1857 کی وہ تاریخ ساز جنگ آزادی کہ جس میں مسلمانوں میں کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی، سارے مذہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف، فرنگیوں کے خلاف اپنے قدم کو آگے بڑھائے اور میدان جہاد میں نکل پڑے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مرزا کا باپ غلام مرتضیٰ اس وقت 50 گھوڑے سواروں کے ساتھ انگریزوں کے لشکر کے اندر آیا، انگریز کی ہر ممکن کوشش کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کی پوری جوانی، بچپن سے لے کر جوانی کا دور انگریز کی پرورش میں گزرا، کہ جب اس کا باپ غدار تھا، کہ جب اس کا باپ انگریز کا ایجنٹ تھا، تو اس کے گھر کے اندر کلچر، اس کے گھر کا ماحول، اس کے گھر کی تربیت سب کچھ اسلام مخالف اور اسلام دشمنی پر مبنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا کے باپ نے جب مرزا 6 سال کا ہوا تو اس کے لیے ایک فارسی اور اردو کے لیے ایک استاد کا انتخاب کیا جس کا نام فضل الہی تھا، اور جب مرزا بڑا ہوا تو دوسرے استاد کا عربی پڑھانے کے لیے انتخاب کیا جس کا نام فضل احمد تھا، اور اس کے بعد مرزا جب 16 سال کا ہوا تو پھر ایک استاد کا انتخاب کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مرزا نے جب اپنی 20 سال کی عمر کو پار کر دیا، اب یہاں سے یہ آزاد خیال ہو گیا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر اسلام دشمنی شروع ہی سے، بچپن ہی سے اس کے اندر راسخ ہو چکی تھی۔ لہذا سن 1864 کی بات ہے کہ مرزا تقریباً 25 سال کا تھا، اس وقت اس کا باپ ریٹائر ہو چکا تھا، انگریز حکومت میں وہ کسی عہدے پر تھا اور وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے مرزا کذاب غلام احمد قادیانی کو اپنی پینشن لینے کے لیے سیالکوٹ روانہ کیا، کہ جب یہ جھوٹا نبی سیالکوٹ پہنچا ہے اس نے اپنے باپ کی پینشن تقریباً 700 روپے وہاں اس زمانے کے وہاں سے حاصل کیے اور اپنے عیاشی کے اندر برباد کر دی، کہ ایک ہی دن کے اندر اس نے شراب اور شباب تمام چیزوں کے اندر یہ پیسہ برباد کر دیا۔ پھر ذرا اسے احساس ہوا تو گھر نہیں گیا اور یہیں سے 25 سال کی عمر کے اندر یہ سیالکوٹ کے اندر ڈپٹی کمشنر کے آفس کے اندر انگریز کی خدمات دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہاں سے مرزا کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ 1857 میں مرزا کی عمر 16 سال تھی۔ 1864 میں جب مرزا ایک امریکی کمپنی کے ساتھ جڑا اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی،
مورخین نے لکھا ہے کہ مرزا 4 سال تک برابر خدمت کرتا رہا اور اسی درمیان اس نے مسیحی رہنماؤں سے، مسیحی مدبروں سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں اور ہندو رہنماؤں سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں اور اپنی علمی موشوگافیہ کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یہی نتیجہ ہوا کہ جب انگریز کی جانب سے انگریز کی ایک دستاویزی کتاب دا ارائیول برٹش ایمپائر ان انڈیا، کہ یہ انگریز کی دستاویز ہے، کہ اس میں لکھا ہے کہ 1869 میں برٹن کی جانب سے یہودیوں کا ایک وفد، مسیحی رہنماؤں کا ایک وفد ہندوستان میں اس لیے آیا کہ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں۔ میں اپنی بات کو نہایت اختصار کے ساتھ اشاروں ہی میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ جو زمانہ ہے 1857 سے لے کر 1870 کا جو زمانہ ہے، مسلمانوں میں ایسی وحدت، ایسی نظریاتی وحدت تھی، مسلمانوں میں آپسی وہ اخوت تھی، اور دنیا کے ہندوستان کے بر صغیر کے تمام مسلمانوں میں جو جہادی قوت اور جہادی غیرت تھی کہ انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہونے کے باوجود بھی اپنا تسلط جما نہیں سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے 1869 میں کہ مسیحی رہنماؤں کا ایک وفد تشکیل کیا اور 1 سال تک یہ وفد ہندوستان کی تمام ریاستوں میں گھوما اور اس نے گشت کیا اور مسلمانوں سے انفرادی سب رہنماؤں سے مل کر یہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو نظریاتی وحدت پر جمع کیا ہوا ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ہر مرد مومن اور ہر خاتون کے دل و دماغ کے اندر جہاد کی غیرت کو بیدار کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے علماء کو شہید کر دیا، ہم نے اسلام کے خلاف اتنے قرآن مقدس کو جلا دیا، پھر بھی اس کے باوجود مسلمانوں میں یہ غیرت بیدار کیسے ہیں؟ کہ 1870 میں اس وفد نے اپنی 2 رپورٹ پیش کی۔ میں اپنی پہلی بات مکمل کر چکا ہوں، دوسری بات کرنے جا رہا ہوں کہ دعوی نبوت کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ کہ 1870 میں کہ جب اس وفد نے 2 رپورٹ پیش کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اپنے مذہبی رہنماؤں سے ایک تو عقیدت کا معاملہ بڑا گہرا ہے کہ علماء، مذہبی رہنما عوام کو جو بول دیں عوام اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، عوام اور علماء کا ربط ہندوستان کے مسلمانوں میں بڑا گہرا ہے۔ اور دوسری رپورٹ یہ پیش کی کہ مسلمانوں میں جب تک جہاد کی غیرت کو ختم نہیں کیا جاتا، جب تک جہاد کا جذبہ ختم نہیں کیا جاتا، یہاں تک ہم ہندوستان پر قابض ہونے کے باوجود بھی تسلط حاصل نہیں کر سکتے۔ 1857 کی جنگ آزادی کہ جو تمام مذہب کے لوگوں نے مل کر لڑی، کہ جس میں انگریز کامیاب تو رہا لیکن انگریز اپنے منشے کے مطابق ہندوستان پر اپنا تسلط نہیں جما سکا، اور یہی وجہ تھی کہ 1870 میں جب یہ رپورٹ پیش کی گئی، اب یہودی اور مسیحی مدبروں نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس ہندوستان کے اندر ایک ایسے شخص کو تیار کرنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر مذہبی رہنماؤں کی جو عقیدت ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، مسلمانوں میں جہاد کا جو جذبہ بیدار ہے یہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے اس کو منسوخ نہ کر دے۔ لہذا اسی زمانے میں مرزا قادیانی کے تعلقات انگریزی اور برٹش فرنگی رہبروں سے اور ڈپٹی کمشنر کی آفس میں کام کرنے کی وجہ سے گہرے روابط تھے، اور میں نے پہلے بات کی کہ مرزا کا پورا خاندان انگریز نواز تھا کہ اپنے باپ کی کارکردگی بھی اسے یہ ملعون کام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، اور یہ سارے احوال نے انگریزوں کے دماغ کے اندر ایک ہی بات ڈالی کہ اگر اس کام کے لیے کسی شخص کا ہم انتخاب کر سکتے ہیں تو یہی ملعون مرزا کذاب غلام احمد قادیانی۔ اور آگے میں اپنے اکابر کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کا انتخاب اس لیے بھی ہوا کہ یہودیوں کا مسیح دجال کہ جب دنیا میں آئے گا
تو یہ کانا ہوگا، یہ مرزا بھی اسی طرح کانا تھا۔ یہودیوں کا مسیح دجال کہ جب دنیا میں آئے گا تو خدائی دعویٰ کرے گا، اس ملعون نے بھی دنیا کے اندر خدائی دعویٰ کر دیا۔ اور یہودیوں کا مسیح دجال کہ جب دنیا کے اندر آئے گا اپنے آپ کو نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا، اس بدبخت ملعون نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اسی طرح کہ دجال لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کرے گا، اس ملعون نے بھی لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا کہ آپ آئے دن جہاں مرزائیت پھیل رہی ہے کہ وہاں کا جائزہ لیں کہ کس طرح قادیانی، کس طرح مرزائی لوگوں کے سامنے جنت کو پیش کر رہے ہیں۔ قادیان میں مستقل ایک جنت بنائی گئی ہے، ہر سال ایک پروگرام ہوتا ہے، جس علاقے میں مرزائیت اور قادیانیت کے اثرات ہیں وہاں سے باقاعدہ فری آف ٹور تیار کی جاتی ہیں اور تمام نوجوانوں کو قادیان لے جایا جاتا ہے، جہاں شراب بھی ہوتا ہے، جہاں شباب بھی ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر قادیانیوں نے انسانوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو شراب اور شباب ساری چیزیں پہنچانے کے لیے قادیان کے اندر ایک ایسی جگہ کا انتخاب اور ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان گناہوں کی ساری حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ تو جس طرح دجال جنت اور جہنم کا تذکرہ کرے گا، مرزا قادیانی نے بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ مرزا کذاب لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جو میری بات کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے اور جو میری بات کو مانتا ہے وہ جنتی ہے۔ اس طرح بھی اس کذاب نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح یہودیوں نے کہ اس یہودیوں کے انتخاب سے کہ برٹش اور انگلینڈ سے آئے ہوئے اس وفد کا جو انتخاب اس ملعون غلام احمد قادیانی پر ہوا، اس کی اور ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وفد کی سرکردگی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، کہ عیسائی ساتھ میں تھے لیکن سب کچھ جس طرح آج ٹیکنالوجی پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اس وقت بھی ہندوستان پر تسلط جمانے کے لیے جو وفد مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا کہ اس میں یہودیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں کی سرکردگی میں یہ کام آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آگے سنیں گے، آگے کی مجلسوں میں سنیں گے کہ یہی مرزا کذاب غلام احمد قادیانی سن 1851 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے عقیدے کا قائل تھا اور اپنی کتابوں میں لکھتا رہا کہ سن 1851 میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت شدہ ہونے کا اعلان کر دیا اور مستقل ایک کتاب لکھ کر منظر عام پر پھیلا دی۔ اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے قرب جوار دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلانے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے بات جو آپ حضرات کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر سب کچھ کرنے کے باوجود مرزا یہودیوں کی سازش میں یہ کام کر گیا کہ اس نے مسلمانوں کی دشمنی میں اور فرنگیوں اور انگریزوں کی اطاعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ تو قرار دے دیا، لیکن یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتاب میں علی الاعلان لکھ گیا وَإِنَّ مُوسَى لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ کہ عیسائیوں کے نبی کو فوت شدہ قرار دے دیا۔ اور یہودی اس وفد کی سرکردگی کر رہے تھے، لہذا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر گئے۔ وَإِنَّ مُوسَى لَمْ يَمُتْ کہ حضرت موسیٰ فوت نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ زندہ ہیں۔ کہ جو عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ اسی ملعون مرزا نے یہودیوں کی سازش میں آ کر یہی عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کا انتخاب یہودیوں کی جانب سے
اس لیے ہوا کہ اس کی پرورش، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی کا دور انگریز کی تربیت میں، انگریز کی وفاشیاری میں، انگریز کی اطاعت ہی میں گزرا ہے، اور اس کے باپ کی کارکردگی، اس کے چاچا کی کارکردگی سب کے سب انگریز کی اطاعت ہی میں گزری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگریز نے سن 1870 میں مرزا ملعون غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت کے لیے انتخاب کیا تو فوراً اس سے دعویٰ نہیں کرا دیا، فوراً یہ نہیں کہہ دیا کہ جاؤ اب تم دعویٰ کر دو کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں، نہیں، یہودی اپنی سازش کے مطابق بتدریج غلام احمد قادیانی سے دعوے کراتے رہے۔ سن 1870 میں غلام احمد قادیانی نے ڈپٹی کمشنر کی آفس سے اپنی نوکری کو، اپنی سروس کو خیرآباد کر دیا، اور یہاں سے یہودی اور فرنگیوں کی سازش کو اب پورا کرنے کے لیے اپنے کام میں لگ گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1870 میں یہ واپس قادیان آیا، اور قادیان آنے کے بعد اس نے کتابیں لکھنے کا دور شروع کر دیا۔ اس نے آریوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، تمام غیر مذہب کے لوگوں سے مناظرے کرنے شروع کیے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں مسلمانوں کا مناظر ہوں، میں مسلمانوں کا رہبر ہوں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں نے ہندوؤں کو پراست کیا، میں نے عیسائیوں سے مناظرہ کیا، میں نے آریوں سے مناظرہ کیا، تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ ایک تصویر اور ایک ڈھانچہ آ جائیں کہ اگر کوئی اسلام کی جانب سے خدمت کرتا ہے تو پنجاب کا یہ ملعون کہ جو اپنے دلوں کے اندر کئی یہودی سازش کو رہ کر یہ کام کو انجام دے رہا ہے، کہ اسی کام کی خاطر اس نے کئی نامکمل مناظرے عیسائیوں سے، آریوں سے اور ہندوؤں سے کیے، اور سن 1870 سے لے کر 1880 کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں کئی کتابیں لکھی۔ 1876 میں اس نے اپنی کتاب برائن احمدیہ لکھی، اور 4 جلدیں لکھ چکا۔ جب لوگوں کے درمیان ابھی اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، ابھی ذرہ برابر دعویٰ نہیں کیا، اس کی جو پہچان تھی وہ لوگوں کے درمیان یہ پہچان تھی کہ بڑا جید عالم ہے، بڑا جید کام کا، بہت اچھا عمدہ کام کر رہا ہے، غیروں کو اسلام کی جانب سے بڑا بہترین جواب دے رہا ہے، غیروں کو للکار رہا ہے۔ لیکن 1876 میں اس نے اپنے مریدین کو اور لوگوں سے کہا کہ میں اس کتاب کی 50 جلدیں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ برائن احمدیہ 4 جلدیں لکھ چکا تھا، اور 1876 میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اب اس کی 50 جلدیں مکمل کرنے جا رہا ہوں، اور دنیا میں انقلاب اور کوہرام مچانا چاہ رہا ہوں، لہذا مجھے اس کے لیے امداد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کی عقیدت کے اندر آ کر، اس کے ماضی کے کردار کو دے کر، آریوں، ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظرے اور جواب دینے کے انداز کو دیکھ کر لوگوں نے خوب اس پر مال خرچ کیا، لوگوں نے خوب مال دیا، لیکن لوگ انتظار ہی کرتے رہے کہ 76 کے بعد سے لے کر 1890 تک کا وقت آ گیا، مرزا ملعون نے اس کی 5ویں جلد 90 تک نہیں لکھی۔ جب لوگ 90 تک مرزا ملہم من اللہ کا دعویٰ کر چکا تھا، اور اس کے بعد اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، یہ سب دعوے اس کے بتدریج تھے۔ ایک 2 سال کے وقفے میں اس نے دعوے کیے کہ جیسا آپ نے میرے اکابر کی باتوں کے دوران سنا کہ مرزا کہ یہ ایک معجون تھا، ایک بیوقوفی کی باتوں کا معجون تھا، کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، اسی طرح اس کے دعوے تھے، کبھی کہتا ہے میں ملہم من اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے 1-2 سال کے اندر یہ اس کا دعویٰ بدل جاتا تھا، کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مریم ہوں، یہاں تک کہ مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں چھوڑا جس کا دعویٰ نہ کیا۔ ہر پیغمبر کا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام دعوے کر گزرا۔ تو مرزا نے بتدریج دعوے کیے، لیکن لوگوں نے برائن احمدیہ کے لیے خوب مال اسے دیا تھا، تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیسا انقلاب پیدا کرے گا، یہ کیسا کوہرام پیدا کرے گا، کہ آگے کی جلدیں کہاں ہیں؟ تو آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 50 جلدیں لکھوں گا، تو آگے کی جلدیں کہاں ہیں؟ مرزا نے کہ یہی
مرزا ملعون نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک کام کیا کہ اس زمانے میں وہ ایک اپنی کتاب لکھ رہا تھا کہ غالباً تریاق القلوب تھی، کہ جس کے صفحہ 57-56 تک وہ لکھ چکا تھا کہ جب یہ لوگوں کا مطالبہ سامنے آیا تو مرزا ملعون نے 57 نمبر کے پیج پر اس کا نام برائن احمدیہ جلد 5 رکھ دیا۔ یہ ملعون اور کذاب، یہ دھوکے باز، یہ لوگوں کی غیرت اور لوگوں کے احساسات کا مذاق اڑانے والا، کہ جس نے ایک دوسری کتاب کہ جس کے 56 صفحہ لکھ چکا ہے اور اب لکھ رہا ہے کتاب کے 57 نمبر کے پیج پر برائن احمدیہ جلد 5 اور آگے کچھ پیج لکھ دیے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ لو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ اس خبیث اور اس ملعون کی نالائکی دیکھیے کہ لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے 50 کا وعدہ کیا تھا اور 50 میں 5 اور 0 کا فرق ہے۔ 50 کس طرح بنتے ہیں؟ 5 اور 0 سے، تو یہ 5 جلدیں میں نے مکمل کر دی، 0 کو ہٹا دو۔ یہ کذاب نے، یہ ملعون نے کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا، جو ہمیشہ انگریز نواز رہا، کہ 1880 تک یہ مختلف دعوے کرتا رہا اور 1880 سے 1890 میں اس نے اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسیح سن 1851 میں اس نے علی اعلان کہہ دیا کہ یہاں تک یہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل تھا۔ 1851 میں کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ مسیح نعوذ باللہ مر چکا، حضرت عیسیٰ تو مر چکے ہیں۔ میں نے نہیں مانا۔ اس کی بات پہ ذرا توجہ کریں، میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ مرزا کے الفاظ ہیں۔ مرزا اپنا خواب بیان کرتا ہے 1851 میں کہ اللہ تعالیٰ میری خواب میں آئے اور اللہ تعالیٰ پچھلے کئی سالوں سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح تو مر چکا، حضرت عیسیٰ کی تو وفات ہو گئی، لیکن میں نہیں مان رہا، اللہ کی بات نہیں مان رہا، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ وہی دجال والی بات کہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ یہ ملعون مرزا دجالی فتنہ تھا، دجالی کی ایک شکل تھی، کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار یہ کہ فرماتے ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ تو وفات پا چکے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا تھا، لیکن آج میں نے مان لیا کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ مسیح تو وفات پا چکے ہیں۔ اے غلام احمد، تو ہی اب مسیح ہے، تو ہی مسیح کی شکل میں پیدا ہوا ہے۔ 1851 کے اندر اس نے یہودی سازش کے تحت یہ اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد کئی لٹریچر لکھے، اور یہ وہ وقت ہیں کہ جہاں انگریز اپنا تسلط ہندوستان میں جمع نہیں رہا تھا، انگریز کو اسی موقع اور اسی وقت کا انتظار تھا۔ مرزا نے اعلان کر دیا کہ میں بحیثیت نبی مسلمانوں کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ، جو اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ہندوستان کے ایک بڑے مناظر گزرے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انگریز نے دو انسانوں کا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، ایک غلام احمد قادیانی اور ایک اس کا چھوٹا بھائی احمد رضا، کہ غلام احمد قادیانی کے حوالے جہاد کی تنسیق کا کام دیا، دعوی نبوت کرا کے، اور جب کام اس سے بھی نہ بن سکا کہ علماء اہل حق نے غلام احمد قادیانی کا دفاع کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور دنیا کے ہر ملک سے یہ صدائیں آنے لگی کہ یہ قادیانی، یہ غلام احمد قادیانی کافر، اس کے شک میں جو، اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر۔ جب قادیانی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں رہا اور انگریز نے یہ دیکھ لیا کہ غلام احمد کا اثر علماء حق نے ختم کر دیا، تو اس وقت مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت انگریز نے کہ غلام احمد قادیانی کے 14 سال کے بعد پیدا ہونے والے شخص احمد رضا کو استعمال کیا، اور مسلمانوں میں جو مذہبی رہنماؤں کی عقیدت اور محبت تھی اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس کو پہلے کو جہاں نبوت کا دعویٰ کرایا، اس سے مجددیت کا دعویٰ کرایا، اور اسلام کے نام پر وہ رسم و رسوم اور رواج داخل کر دیے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ یہ درمیان میں بات آ گئی اس لیے میں
کہتا چلا کہ انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب دعوی نبوت کے لیے اس لیے کیا کہ یہ شروع سے ہی انگریز کا اطاعت گزار تھا، انگریز کا فرما بردار تھا، اور اسی طرح 1851 کے بعد سے انگریز کے سہارے سے، انگریز کی پشت پناہی سے مرزا نے کئی سینکڑوں اشتہارات لکھے. مرزا خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں نے سرکار انگلیشیا کی اطاعت میں اور اس حکومت کی فرما برداری میں اور مسلمانوں کو اس حکومت کو لے کر محبت پیدا کرنے میں اتنے سارے اشتہارات اور اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں کہ اگر الماری بھر دی جائے تب بھی کم پڑ جائے. کہ مرزا نے یہ سارا کام کس کے حکم پر کیا؟ انگریزوں کے حکم پر کیا، یہودی سازش کے تحت کیا کہ 1851 سے لے کر 1900 تک مرزا نے یہ کام ہندوستان اور ہندوستان کی سرحدوں کو پار کر دیا، اور انگریزی توسط سے اور انگریزوں کے سہارے سے بیرون ملک اپنا لٹریچر پہنچا دیا. اور مرزا نے 1901 کے اندر پھر ایک نیا دعویٰ کر دیا. 1851 کے بعد سے 1891 کے بعد اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم بتلایا. لیکن 1900 اور 1901 کے بعد یہ علل اعلان یہ کہہ چکا کہ میں محمد کا مثل ہوں، کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. کہ اس سے پہلے اس کا دعویٰ ذلی نبوت کا تھا، بروجی نبوت کا تھا، اس کا دعویٰ مسیحی نبوت کا تھا، مہدی موعود کا تھا. کہ 19ویں صدی کے ختمے پر اس نے اعلان کر دیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ علل اعلان گستاخی کر چکا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہوں. اور پھر یہ کہتا گیا کہ دنیا میں انسان اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے کلچر سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور آگے بڑھنے کی حد یہاں تک ہے کہ محمد عربی آخری خاتم النبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھ سکتا. اور اس طرح مرزا نے 1901 کے اندر ایک علل اعلان نبوت کا اعلان کر دیا. اس کے بعد مرزا دنیا کے اندر زیادہ مدت زندہ نہ رہا، اور 1808 کے اندر مرزا خبیث ترین موت اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کہ آپ اس کے بعد بات سنیں گے کہ یہ کذاب، یہ ملعون کہ جو انگریز کا استعمال کردہ، انگریز کا اطاعت گزار اور فرما بردار، کہ جس نے اس قدر دعوے کیے کہ اس کی زبان سے کبھی کوئی ہمدردی والی، خیر خواہی والی بات نہیں نکلی. یہ ہمیشہ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی سینکڑوں جھوٹ بولتا رہا. یہ ہمیشہ اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا رہا اور اناب شناب کہ بیوقوفی کی باتیں بولتا رہا. کہ جب اسی کی قوم کے اور اسی کے مریدین نے اس کی باتوں پر سوال اٹھایا تو مرزا اور مرزا کے جانشین کہنے لگے نہیں، حضرت کے اوپر ایک حال رہتا ہے، حضرت کے اوپر ایک وحی جب طاری ہوتی ہے حضرت کچھ بھی کہہ دیتے. جیسا آپ نے سنا کہ مجھے حیض آتا ہے، کہ میں حاملہ ہوں، اسی طرح یہ مختلف دعوی کہ مختلف باتیں. تو یہ مرزا کے مریدین ان تمام باتوں کو تعویلیں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اہل علم حضرات سے کہ آج جہاں بھی جس جگہ بھی مرزائیت اپنے قدم جما رہی ہو، قادیانیت اپنی ابتدا کے مراحل میں ہو، فاتح قادیان حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اس کام کے لیے صرف علماء ہی کی ضرورت نہیں کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو جواب صرف علماء ہی دیں گے. نہیں، ہمارے اکابر ہمارے لیے وہ خدمات انجام دے کر گئے ہیں کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی عام مسلمان کسی بھی قادیانی کو زیر کر سکتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ جب بھی مرزائیت سے، جب بھی قادیانیوں سے بات ہو تو مرزا کے کیریکٹر پر ہو، مرزا کی ذات پر ہو کہ یہ اس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، یہ نبوت کے لائق ہے بھی یا نہیں. کہ جس طرح میں نے شروع میں ایک مثال دے کر بات کی کہ اس کے کیریکٹر کو دیکھا جائے، دنیا کا کوئی قادیانی، چاہے وہ قادیانی پنڈت اور مبلغ ہی کیوں نہ ہو،
آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا، وہ مرزائیت کی بات پر، وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مرزائیت کی ختم نبوت کے عنوان پر جب ہمیں خدمت کا موقع ملے، ختم نبوت کے عنوان پر جب کام کرنے کی نوبت آئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اکابر ہمارے لیے سب کچھ کر کے گئے ہیں، ہمیں صرف مرزا کے کریکٹر کو ہی پہلے زیر بحث لانا ہے کہ یہ کون تھا، کیسا تھا، اس نے کیسی زندگی گزاری۔ تو مرزا قادیانی 1908 کے اندر حیضے کی حالت کے اندر بیت الخلا کے اندر، بیت الخلا میں اس کی موت آئی۔ قادیانی آج اس بات کو بھی تعویل کر کر کے چھپا رہے ہیں۔ قادیانی کا مذہبی تعویل کے بغیر آگے پنپ ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اور گندی اور سمجھ میں نہ آنے والی تعویلیں آج دنیا کے اندر قادیانی کر کے غلام احمد قادیانی کی کریکٹر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچا نہیں پاتے کہ یہ ملعون کہ جس نے کئی لوگوں سے مباہلے کی دعوت دی اور یہ پیشن گوئی کی تھی حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر میں اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہوں، اگر میں اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہوں تو میری موت پہلا آئے گی۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اگر میں تجھے جھوٹا نبی ماننے کے اندر سچا ہوں، اگر اگر سچا نبی ہے اور میں تجھے جھوٹا مان رہا ہوں تو میری موت پہلا آئے گی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ غلام احمد قادیانی ملعون حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس دنیا سے 1808 کے اندر رخصت ہو گیا اور ایک ملعون موت مرا اور بیت الخلا میں مرا۔ اور آپ حضرات اہل علم ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے، اللہ کا دستور رہا ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، دنیا میں جتنے نبی آئے، یہ دستور چلا رہا ہے کہ نبی کی جہاں موت ہوتی ہے، نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے، نبی کو دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس غلام احمد قادیانی کے جانشینوں نے، غلام احمد قادیانی کے مریدوں نے اس کی ناش کو بیت الخلا سے نکالا اور لاہور سے ٹرین کے اوپر سوار کیا اور قادیان لائے، اور قادیان کے اندر اس شجرہ ملعونہ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ شجرہ ملعونہ غلام احمد قادیانی ہندوستان کے اندر اس کو ڈال کر تو چلے گیا، لیکن انگریز کی پشت پناہی ابھی بھی باقی تھی کہ اس قدر ہندوستان میں مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود انگریز نے پورے علاقہ پنجاب، پورے علاقہ قادیان میں ان مرزائیوں کو تسلط دیا اور اپنی حکومت کی زور پر مرزائیوں کو کورٹ میں اور اسی طرح اور سرکاری محکمات میں وہ درجات دیے، وہ عہدے دیے کہ جن عہدوں کی بنیاد پر مرزائیت ہندوستان کے اندر پنپ رہی تھی۔ جب علماء دیوبند نے اس کا دفاع کیا، ختم نبوت کا دفاع کیا، تو جب تقسیم ہوئی تب مرزائیت قادیان سے پاکستان کے ایک علاقے ربوخ کی جانب ایک منظم سازش کے تحت اکثر مرزائی یہاں سے روانہ ہو گئے کہ جب غلام احمد قادیانی کی ملعون موت ہوئی تو اس کے بعد اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین پہلا خلیفہ طے ہوا۔ 1908 میں یہ خلیفہ جانشین طے پایا۔ 1914 میں اس کی بھی موت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت ایسی عبرتناک کی کہ ان کا جھوٹا نبی بیت الخلا میں مرا، پہلا جانشین کہ اس کی موت کے متعلق خود مرزائیوں نے لکھا ہے کہ غلام نور الدین یہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، گھوڑے نے وہ رفتار پکڑ لی، یہ پھسل گیا، یہ گھوڑے کے پیچھے گھسیٹا جا رہا تھا، گھوڑا تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، یہ اس کے بعد اس پر ایسے زخم آئے کہ وہ اسی ذلت کی موت مر گیا۔ 1914 کے بعد مرزا کا بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود یہ دوسرا جانشین
دے پایا اور اس نے 1964 تک مرزا کی جانشینی کی اور اسی کی خلافت کے اندر مرزائیت ہندوستان سے باہر نکلی اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر مرزائیوں کے سینٹر بنے، مرزائیوں کے مراکز بنے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بشیر الدین محمود کو مباہلہ کا چیلنج دیا۔ فاضی قادیان حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کئی سالوں تک بشیر الدین محمود کو مباہلے کا چیلنج دیتے رہے لیکن یہ تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ مقام مباہلہ تک پہنچ چکے لیکن یہ قادیانی ملعون مرزا کذاب کا بیٹا وہاں پر نہیں پہنچا۔ اور اسی طرح یہ بھی 1964 کے اندر ملعون موت مرا۔ اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ پاکستان میں، یہ اس وقت لاہور میں تھا اور اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی تھا، اس نے اپنے تسلط سے اس کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو تشکیل دی۔ جب ڈاکٹروں کی ٹیم مرزا بشیر الدین محمود کے گھر پہنچی ہے تو اس قدر اس کے جسم سے تعفن پھیل رہا تھا، بدبو پھیل رہی تھی کہ ڈاکٹر مجبور ہو گئے واپس جانے کے لیے اور معذرت پیش کر دی کہ اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے، اور اسی ہلاکت میں، اسی تعفن اور بدبو کے ساتھ یہ بھی مر گیا۔ 1964 کے بعد تیسرا جانشین اسی بشیر الدین محمود کا بیٹا، بشیر الدین محمود کا بڑا بیٹا مرزا ناصر تیسرا خلیفہ طے ہوا۔ 1884 تک یہ خلیفہ رہا 1884 کے بعد، لیکن درمیان میں ایک بات کہہ دوں کہ 1882 کے 1882 تک یہ جانشین رہا۔ یہ قریبی ملک میں اس وقت ایسے حالات قادیانیوں کے لیے بنے کہ ان کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور حکومتی سطح پر ایسے قانون بنائے گئے کہ یہ مرزائی مسلمان نہیں، مرزائی اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مرزائی اذان نہیں دے سکتے، مرزائی اپنی دعوت نہیں پیش کر سکتے۔ تو جب چوتھا جانشین مرزا طاہر بنا کہ جب اس نے یہ حکومت کا معاملہ دیکھا 1984 کے اندر اس نے مقام ربوع کو چھوڑ دیا اور اپنے سرپرست اول برطانیہ اور فرنگیوں کے گھر یعنی لندن میں اپنا مرکز بنایا اور یہاں یہ ہجرت کر گیا۔ یہ 1984 سے لے کر 2003 تک چوتھا جانشین خلیفہ رہا۔ 2003 کے بعد مرزا کا 5واں خلیفہ مرزا مسرور جو آج بقید حیات ہیں اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو ذلت کی موت یہ بھی مرے گا کہ آج اس کا دفتر، اس کا سینٹر لندن کے اندر موجود ہے کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اہل علم حضرات کا طبقہ ہے کہ آج اسرائیلی سازش، آج کی یہودی سازش کہ جس کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے اسلام کے خلاف، آج عالمی پیمانے پر قادیانیت کا سہارا لے رہی ہیں، عالمی پیمانے پر قادیانیت کو مسلمانوں کے خلاف لا رہی ہیں۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک یہودی نے ہمارے کسی اکابر عالم سے سوال کیا کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آپ ان پر نازل کردہ کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے وہ یہودی کہتا ہے کہ قادیانی یہ بھی محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے اور یہ بھی ان پر نازل کردہ کتاب قرآن مقدس کو مانتا ہے، پھر آپ مسلمان اور وہ مسلمان کیوں نہیں؟ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ نے اس کا جواب دیا کہ اچھا سوال کیا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں یہودی ہوں۔ تو اسی پر پلٹ کر جواب دیا کہ کیا آپ عیسائی کو یہودی مان سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پر نازل کردہ کتاب توریت کو بھی مانتے ہیں، پھر آپ اس کو یہودیت کا سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آسمانی نازل کردہ کتاب کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور نبی اور ان کی کتاب کو مانتے ہیں۔
اب مولانا فرمانے لگے کہ میرا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب دنیا کے اندر یہودی عیسائی کو یہودی نام الاٹمنٹ کرانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے تیار نہیں کہ عیسائی حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو ایک مستقل نبی مانتے ہیں، حضرت توریت کے بعد انجیل کو ایک مستقل آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک نبی مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کے بعد مرزا کی وحی کی کتاب تذکرۃ الوحی کو ایک آسمانی صحیفہ مانے؟ یہ کیسے ان کو مسلمان کا نام الاٹمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کہ آپ اپنے لیے تو انصاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے انصاف نہیں کرتے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات ہے کہ آپ قادیانیوں کو حقوق بھی نہیں دیتے، کہ یہ تو مذہبی معاملہ تھا، لیکن آپ قادیانیوں کو حقوق بھی نہیں دیتے، قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، قادیانی سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ آج آپ کو بھی کہیں واسطہ پڑے گا، کسی دیہات میں اگر کوئی مرزائی آ جائے گا، آپ جب پہلی ملاقات کے لیے جائیں گے، وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہی کلمہ پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بولو میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں قادیانی ہوں؟ کیا میں مرزائی ہوں؟ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ میں بات کہاں سے شروع کروں؟ تو ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے یہ سنا کہ جو کلمے کی شہادت دے دے تو پھر ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے قرآن کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھ کر ختم النبی، آخر نبی کی مقام ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کو آخری کتاب نہیں سمجھتے، بلکہ مرزا کی کتاب تذکرے کو مستقل ایک آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ تو مولانا نے اس یہودی کو جواب دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پرانی کمپنی 100 یا 200 سال سے چل رہی ہو اور اس کمپنی سے چند افراد الگ ہو جائیں، 2 یا 5 افراد الگ ہو جائیں، اور الگ ہونے کے بعد اب وہ اپنا وہی کام کرے جو پچھلی کمپنی میں کرتے تھے، اور نام نیا رکھ دیں، اور نام نیا نہ رکھیں بلکہ وہی نام رکھیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کمپنی کا لوگو ہوتا ہے، ایک کمپنی کا اسٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ برسوں سے اپنے لوگو اور اپنے اسٹیٹس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان مقبول ہیں، لوگوں کے درمیان معروف ہیں۔ اب 4 انسان کہ جو الگ ہو گئے اور ہمارا نام استعمال کریں۔ پھر مولانا نے کہا کہ اسلام دنیا میں 1400 سال سے ہیں، اسلام پہلے سے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قادیانی ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کریں، اسلام کی کمپنی سے نکل جائیں، اب ایک نئی کمپنی مرزا کو نبی بنا کر بنائیں، اور اب ہم ان کو وہ سارے لوگوں جو مسلمان استعمال کرتے ہیں ان کو دیں؟ یہ ہرگز انصاف کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرزا کی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مرزا کی عبادت گاہ کو مرزارہ کہا جائے گا، اسی طرح مرزائی کو مسلمان نہیں مرزائی کہا جائے گا، اس کو احمدی بھی نہیں کہا جائے گا، کہ وہ سارے شعار، وہ سارے الفاظ جس کو مسلمان استعمال کرتا ہے قادیانیوں کے لیے ذرہ برابر اس کا حق نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ختم نبوت کے کام کے لیے، خدمت کے لیے ہم تمام کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بڑے بہترین انداز کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے حدود ارباب کے سامنے آئے۔